پاپا یہ میسج آیا ہے کہ وہاں مکہ پاک میں بھی کئی حاجی جمع ہو کر شاید دیکھ رہے ہیں مدنی مذاکرہ. تو سوال یہ آیا ہے کہ یہاں بھی مطلب ظاہر ہے کہ بے پردگی کے حوالے سے جو ذہن ہونا چاہیے مدنی ذہن وہ کتنا. تو میسج یہ آئے کہ اگر وہاں موجود جو اسلامی بھائی وغیرہ ہوں اگر ان کو بھی کچھ آپ چند ایک مدنی پھول عطا فرما دے کہ اس پاک سرزمین میں نگاہوں کی حفاظت کے کیا مدنی پھول ہونے چاہیے. اللہ اللہ، آج کل تو ویسے حج کا موسم بہار ہے، اگر کہ ایام حج وہ 5 ہے اور اشہور حج شوال المکرم بھی اس میں شامل ہے. حج کے مہینے جاری ہیں اور اب یہ موسم حج یوں کہیں گے مطلب کہ پر بہار، حاجیوں کی لاکھوں لاکھ حاجی اب پہنچ چکے. اور اب تو مدینہ منورہ کے لیے بھی نئے حاجیوں کو نہیں جانے دیتے ہوں گے، بلکہ اب حاجی جو پہنچ رہے ہیں نا وہ مدینہ پاک حج کے بعد ان کو اجازت دی جائے گی. جو ایک ترکیب مجھے معلوم ہے، عرض کر رہا ہوں، کوئی اکا دکا وہ تو بہت سارے یوں تو جاتے ہوں گے پرائیویٹلی. اب مکہ مکرمہ میں چونکہ اس وقت تو ہجوم ہی ہجوم، پھر مسجد الحرام شریف میں تو کہتے ہیں تل دھرنے کی جگہ نہیں والی کیفیت خاص مواقع پہ. کعبہ شریف کی زیارت عبادت، لیکن اب حالات ایسے کہ وہاں اگر کعبے کی زیارت بھی کرنا چاہے نا تو کئی بے پردہ عورتوں سے اس کی نظر ٹکرا کر کعبے کی طرف پہنچے گی اگر احتیاط نہیں کرے گا. تو طواف میں احتیاط نہیں کرے گا تو عورتوں سے ٹکراتا ہوا گزر رہا ہوگا. یہ نہیں ٹکرائے گا تو عورت آ کے ٹکرا جائے گی. بے باقی کے ساتھ عورتیں بھی طواف کر رہی ہوتی، بالکل ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اب اس صورت میں اگر عورت آ کے ٹکرا گئی تو ظاہر خود گناہگار تو نہیں ہے، اس طرح خود عورت سے ٹکرا گیا اور اس کی توجہ نہیں تھی تب بھی گناہگار نہیں ہے، مگر یہ کہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. اب کعبے کا دیدار، اب کعبے کے دیدار کے ساتھ عورتوں کا بھی دیدار ہو رہا ہے تب تو اس کو کعبے کا دیدار سے منع کیا جائے گا. یہ کعبے کا دیدار ایک مستحب کام ہے اور بے پردہ عورتوں کا دیدار یہ حرام ہے. تو اس لیے دیدار کعبہ ایسی جگہ سے کرے کہ جہاں عورت سے اس کی نظر نہ ٹکرائے. اس طرح صفا مروہ کی سعی، اب تو خیر سنا ہے توسیع بہت ہو گئی، توسیع ہونے کے بعد حاضری نہیں ہوئی، لیکن پہلے تو خیر اب بھی مطلب حاجیوں کی تعداد بھی شاید دنیا بھر سے بڑھتی جا رہی ہے. تو عورتیں مرد وہاں کو الگ الگ حصہ نہیں ہے جس کو آپ لوگ پورشن بولتے ہیں کہ عورتیں یہاں سے صحیح کریں اور یہاں سے مرد کریں، یا یہاں سے عورتیں طواف کریں یہاں سے مرد طواف کریں، سب مکس ہوتا ہے، گڈ موڈ ہوتا ہے. تو صحیح میں بھی عورتوں کی ٹھیک ٹھاک تعداد ہوتی ہے. ہاں آنے جانے والوں کا ایک مطلب حساب کتاب صحیح میں یہ اچھا ہے کہ اس طرف سے آتے ہیں اس طرف سے جاتے ہیں، ورنہ تو ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں آپس میں اور لڑائیاں ہوتی رہتی. لیکن جانے والے مرد عورت ایک ہی راستے پر جا رہے ہیں جس کو آپ لوگ ٹریک بولتے ہو، وہ ادھر سے آنے والے واپسی والے ایک ٹریک پر. تو یہاں بھی بے پردگی کا تو بھرپور اندیشہ. اور مصیبت یہ ہے کہ ذہن نہیں ہے، یعنی ذہن اتنا نہیں ہے کہ ایک بوڑھے حاجی کے پاس ہم گئے تھے کسی وجہ سے، اتنا بوڑھا بھی نہیں تھا لیکن بوڑھا تھا، یعنی وہ بوڑھا جو کری منظر ہوتا اس طرح کا نہیں تھا، کچھ 60 سال کی عمر ہوگی. تو یوں تو میری 60 سے متجاوز ہے، 65 66 شاید ہو گئی ہے. تو مجھے بھی پردہ کرنا ہی، میں کری منظر نہیں ہوں، مجھ سے بھی پردہ کرنا ہے عورت کو اور مجھے عورت سے پردہ کرنا ہے کہ ابھی تک مطلب میری وہ کیفیت نہیں ہے. وہ تو وہ کیفیت ہو کہ ایسا کری منظر اور اتنا بوڑھا کہ جس کو نکاح کی آرزو نہ رہے. تو یہ تو بہت بڑھاپے کے بعد، کمزوریوں کے بعد ہی یہ منزل آتی ہوگی. تو اس لیے پردہ ہی پردہ، تو وہ بھی ایسا ہی تھا، پردہ ہی تھا اس کا. تو بول رہا تھا کہ ہمارے ساتھ وہ بچیاں ہیں، وہ نعتیں سناتی ہیں، ہمارے اس میں قافلے میں مجھے نعتیں سناتی ہیں، اس طرح بول رہا تھا. پھر پتہ چلا بچیاں بالغات تھیں، کسی کی تھی مطلب، تو نہیں بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی. حالانکہ ترنم یہ زیادہ خطرناک ہے.
نے عورت کی عام گفتگو میں تو علماء کلام کرتے ہیں، اور اس کا جو غنا ہے، یہ گانا، اس کا نعت شریف بھی ہم اس کو گانا نہیں بولیں گے، احتراماً ہم اس کو مطلب یعنی کہ نعت شریف پڑھنا کہیں گے، لیکن ہے تو یعنی یہ جو فعل ہو رہا ہے، اور جس طرح لوگ گاتے ہیں تو نعت گاتے ہیں ہم نہیں بولیں گے، مگر معنی ایک ہی بنتے ہیں کہ وہ ترنم کے ساتھ، خوش آوازی کے ساتھ ایک مخصوص لے میں پڑھنے کو گانا بولتے ہیں، گانا گانا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ جو علماء، جو فقہا عورت کی آواز سننے کو اگر مطلقاً جائز بولتے بھی ہیں، تو وہ پھر یہ بولتے ہیں کہ اس کی غنا جو ہے نا، ترنم سے بولنا، یہ سننا حرام ہے، کہ یہ نہ سنے۔ تو بہرحال یہ کہ عورت کی آواز عورت ہے، اور عورت کی آواز پتلی ہوتی ہے، مخصوص ہوتی ہے۔ تو اگر عورت کی آواز تو بلا ضرورت، یعنی عورت پر بھی لازم ہے کہ بلا ضرورت غیر مرد کو اپنی آواز نہ سنائے، صرف ضرورت ہے۔ تو مرد کو بھی احتیاط کرنی ہے کہ بلا ضرورت غیر عورت سے بات چیت نہ کرے، اور اگر نعوذ باللہ گندی لذت پیدا ہوتی ہے بات چیت کرنے سے، اب تو کوئی نیکی کی بات بھی اس سے وہ کر رہا ہے تو یہ تو حرام ہو جائے گا اس کے لیے، کہ وہ جلدی بس فوراً کٹ کر کے جان چھڑا لے عورت سے۔ تو یوں مطلب یہ کہ جو حج سے مشرف ہو رہے ہیں، یہ نوٹ کر لیں کہ بہت سارے گناہوں کا یہاں بھی بہت زیادہ سلسلہ ہوتا ہے، بے پردگی کے تعلق سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی غصہ تھکن کی وجہ سے زیادہ آتا ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حج کے دنوں میں مینا شریف میں 8ویں رات، جو کہ یوم الترویہ ہے، 8 کی جو 8 تاریخ ہے نا مینا شریف والی، تو یہ یوم الترویہ ہے۔ یوم الترویہ کی شب جو ہے نا، 8ویں شب، یہ عبادت کی رات ہے۔ اس عبادت کی رات میں نے دیکھے حاجیوں میں دے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، دے مارا ماری بھی یہ کریں، لیکن ڈرتے ہوں گے کہ یہاں قانون وہاں سخت ہے، تو باقی کہیں ایک دو ہاتھ رکھ بھی دیتے ہوں تو تعجب نہیں ہے، مگر یوں ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھنا یاد نہیں ہے۔ شور دیکھا ہے کہ جھگڑا ہوتا ہے، یہ میری جگہ ہے، یہ تیری جگہ ہے، وہ لڑا لڑی بلا بولی ہوتی ہے، چپ نہیں مرتے۔ کفر مدینہ اللہ نصیب کرے۔ تو یہ اس طرح کتنوں کی نہ جانے دل آزاریاں کر بیٹھتے ہوں گے، پھر بے پردگیاں الگ۔ ہاں، جو حاجی سمجھدار ہوتے نا، وہ جیسے ہم لوگ کرتے تھے، چادریں ساتھ لے جاتے تھے، اپنے قافلے میں جو حجنیں ہوتی تھی ان کو پردہ ڈال کے اس میں پردے میں ڈال دیتے تھے کہ عیسائی بھائی اس طرف اور عورتیں اس طرف۔ لیکن ایسا کچھ یاد پڑتا ہے کہ بعض ایسے اڑیل حاجی بھی شاید ٹکرے ہم کو، جن کی عورتیں پردے میں نہیں جاتی تھی وہ مردوں کے ساتھ، سب کچھ مجھے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا یاد پڑتا ہے۔ اور یہ مکانات ہوتے ہیں، ان میں بھی بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں حال نما، ان میں عورت مرد ایک ساتھ، مکہ مکرمہ میں جو رہائش گاہیں ہوتی ہیں ان میں بھی دیکھا ہے میں نے، بستر کی خالی جگہ ہوتی ہے، بستر یہیں اپنا بیگ رکھو، جو کچھ ہے اس پہ، اس کی طرف پاؤں ہو رہے ہیں، چاہے قرآن کریم ہے کچھ بھی ہے، اور عورت سوئی ہوئی ہے ادھر، مرد غیر مرد سوئے ہوئے ہیں، اور نگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ بہت یار تھوڑا خرچہ زیادہ آدمی کرے۔ اب یار وہاں خرچہ نہیں کریں گے تو کہاں، مطلب لندن جا کر کریں گے، یورپ میں جا کر کریں گے خرچہ، گناہوں بھرے کاموں میں کریں گے۔ ذہن ہو تو بے خرچہ کریں۔ پردگی سے بچنے کے لیے ہوٹل کا ہی کمرہ لے لے آدمی یار، جہاں 2 لاکھ خرچہ کیا اللہ نے دیا یار، 5 لاکھ خرچہ کر، 50 لاکھ نہ ملے تو مجھے کہنا، آخرت میں چاندی ہے یار۔ اگر اس لیے خرچہ زیادہ کرتا ہے کہ میں بے پردگی سے بچوں گا، میں سکون سے وضو کر سکوں گا، سکون سے طہارت کر سکوں گا، ورنہ یہ بھیڑ بھاڑ میں نہ طہارت نہ پاکی کا نظام کوئی، نہ وضو کا کوئی سچکا پڑتا ہے، مارا ماری لگی ہوتی ہے بعض مواقع پہ، بعض تو یہ احتیاطاً کہتا ہوں کئی مواقع پہ بہت، یعنی کہ ذہن ہی نہیں ہے حاجیوں میں سے۔
جو اولیاء کرام ہوتے ہوں گے نا وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہوں گے، یا وہ جا بھی رہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ یہ کوئی ولی اللہ جا رہا ہے. یہ بھی اگر ہم اس سے بھی کچھ مطلب ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے تو ہم اس کو بھی دھکا مار کے ہٹا کر ہم نکل جائیں. ہاں مطلب اللہ کرے کہ کچھ یہ حاجی صاحبان تربیت لیں. اس کے لیے ان کو پہلے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں خوب سفر کرنا چاہیے اور خوب مدنی مذاکرے سننے چاہیے. یہ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. خوب مطالعہ کرنا چاہیے. رفیق الحرمین جو حجیوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، یہ بعض لوگ خالی ساتھ رکھ لیتے ہوں گے بیگ میں، پڑھتے نہیں ہوں گے کہ اس کو دیکھ کر دعائیں پڑھیں گے. تو یہ اس طرح آپ حج نہیں کر پائیں گے، بہت غلطیاں ہوں گی. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا گٹھڑ لے کر پلٹیں اور لوگ آپ کو حاجی حاجی کہہ کر ہاتھ چوم رہے ہوں، آپ پھول رہے ہوں کہ میں حاجی صاحب ہوں. دیکھ لیں آپ، حاجی صاحب بن کے آنا، حاجی صاحب بن کے نہیں آنا. حاجی مانے حج کرنے والا، حاجی، ہاں حاجی مانے حج کرنے والا، نہ مذمت کرنے والا. تو حاجی بن کر آنا. اللہ آپ کو حاجی بنائے، آپ کا حج مبرور کرے، قبول فرمائے، آپ کی مغفرت کا سامان ہو. آپ ہمارے لیے دعائیں کریں. تو حاجی کی دعائیں، وہ قبولیت کے مقامات ان کے یہاں بے شمار ہوتے ہیں. ذرہ ذرہ ہوا تو چپا چپا قبولیت کی جگہ ہے. ہماری بے حساب مغفرت کے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، ممالک اسلامیہ کے لیے دعا کریں. عافیت کی، ہر جگہ عافیت ہو، اور سنتوں کا دور دورہ ہو، دعوت اسلامی کا بول بالا ہو. یہ بھی دعا کریں تاکہ بچہ ہم نمازی بنا سکیں، سنتوں کا پابند بنا سکیں، شریعت کا پابند بنا سکیں. اور پھر حج جو ہو نا، طواف بھی رو رو کر ہو رہا ہو، مینا میں بھی آنسو دعا میں بہہ رہے ہوں، میدان عرفات میں بھی ہچکیاں بندھی ہوئی ہوں. اب ایسا کہاں ہے یار؟ کھانے پینے پر ہجوم ہوتا ہے، شاپنگ سینٹروں پر ہجوم ہوتا ہے، بازاروں کے گشت ہو رہے ہوتے ہیں. مسجد الحرام شریف میں بیٹھے تب بھی آنکھیں بھٹک رہی ہوتی ہیں، عورتیں بے پردہ آ جا رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و